وہ کہتے ہیں نہیں بخاری میں حدیث ہے. بالکل ہے, وہ حدیث پوری پڑھ کے سنائیں اور اس کی ایکسپلینیشن کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پر ان کی شہادت کے آلموسٹ 8 سال کے بعد دوبارہ سے جا کر نماز جنازہ پڑھی ان کے قبرستان میں, اور آپ نے خطبہ قبرستان میں دیا کیونکہ عبرت والا خطبہ تھا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام ہم سے اس طرح گفتگو کر رہے تھے جس طرح آپ زندوں اور مردوں دونوں سے جدا ہو رہے ہیں, یعنی وہ قبرستان بھی تھا ہم سے بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ تو اب باقی نہیں رہا کہ تم شرک کرنے لگو, البتہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی مال کی محبت میں پھنس جاؤ گے. اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ پھر اس مال کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے قتل کیا, اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے. والعیاذ باللہ تعالی. اور اب یہ حدیث پہ 15 منٹ بولا جا سکتا ہے کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد کس طریقے سے یہ معاملات بگڑے اور بنو امیہ نے کس طریقے سے نبی الاسلام کی اس امت کے اوپر ظلم ڈھائے اور ایک فتنوں کی تار بن گئی. میری کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہیں. جنگ جمل صفین و نعمان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ اس فتنے کو کسی طریقے سے دبایا جاتا, لیکن ان کی شہادت ہو گئی, فتنہ دبا نہیں. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ حدیث ہے, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ نبی الاسلام نے سیدنا علی سے فرمایا تھا کہ تیری مثال میری امت میں صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی اونٹنی کی سی ہے. انسانی تاریخ میں 2 بدبخت گزرے ہیں. اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا, اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا. تو جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا نا اس اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے جو اللہ کی اونٹنی تھی, یہاں پر بھی اللہ کے اس ولی کو قتل کرنے کے پاداش میں جس نے امت کو دوبارہ سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کی خلافت کی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی, اس امت پہ بھی ایسا عذاب مسلط ہوا کہ آج تک ہمیں دوبارہ اس طریقے سے اسلامی حکومت صحیح معنوں میں نصیب نہیں ہو سکی, سوائے بیچ میں 1 2 2.5 سال عمر بن عبدالعزیز کے ہیں. ادروائز آپ مسلمان حکومتیں کہہ سکتے ہیں بنو امیہ بنو عباس کی یا سلطنت عثمانیہ کی یا ایوبیوں کی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلامی حکومتیں تھیں. تو نبی الاسلام کے بعد یہ سب کچھ ہوا. یہ میں نے اس لیے بیچ میں ذکر کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ حدیث بیان کی نا, اور پھر انہوں نے اپنی پبلک کو ایکسپلائٹ کیا. انہوں نے کہا میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں, جب آپ مخالفین کے سامنے یہ حدیث رکھیں گے نا تو وہ کہیں گے یہ تو صحابہ کے بارے میں ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے, بلکہ یہ خطرہ ہے کہ دنیا کی مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے. وہ کہتے ہیں جب یہ کریں نا تو ان کو آگے سے آپ نے, یعنی میری زبان میں ان کو پھکی دینی ہے آپ نے, جو یہ اس کی تشریح کریں گے ان کو کہنا اچھا پھر جرت کرو یہ کہو کہ یہ صحابہ پہ حدیث فٹ ہوتی ہے نا, تو صحابہ جو تھے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے لیکن دنیا کے مال میں پھنس گئے تھے. اور یہ کون کہ 295 سیل وارننگ کسی نے پڑھے تھے؟ حالانکہ معذرت کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, ان سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ بنو امیہ کس طریقے سے دنیا کی محبت میں مبتلا ہوئی؟ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. لیکن ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے ہیں یہ لوگ. ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے, جنگ جمل صفین نعمان کیوں ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا موٹیوز تھے, سب کو پتا ہے. آج میرا ٹاپک نہیں, آپ یوٹیوب پہ میری کئی ویڈیوز آپ دیکھ لیں, میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں, صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اکثر بخاری مسلم سے میں نے ان ایشوز کو ریزالو کیا. تو وہ کہتے ہیں آپ نے ان کو یہ کہنا ہے تو وہ خود بخود بیک فٹ میں چلے جائیں گے. نہ سر, ہم نہیں جائیں گے. آل امیہ کے خدمت گزار تو چلے جا سکتے ہیں, ہم تو نہیں جا سکتے. ہم تو پہلے ہی جناب چلتی پھرتی 302 ہیں علمی کہ میرے بھائیوں واقعی ایسا ہوا ہے. اچھا دوسرا, اگر آپ نے محتاط اس کی تشریح کرنی ہے تو آپ یوں کریں کہ نبی الاسلام کے ڈائریکٹ مخاطبین صحابہ تھے. آپ فرمایا تم سے مجھے شرک کا خدشہ نہیں مگر دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے, اور صحابہ کے ذریعے پوری امت کو خطاب تھا. یہ بات ہوتا ہے کہ پوری امت دنیا کے مال کے فتنے میں نہیں پھنسی, چند لوگ تو ہمیشہ اس فتنے سے آزاد رہتے ہیں نا. تو ہم کہتے ہیں صحابہ رہے ایکسکلوڈنگ بنو امیہ میرے نزدیک, اور آپ چلیں ان کو بیچ میں ڈال لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کسی طریقے سے. تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں صحابہ وہ گروہ تھے کہ جو حق پر قائم رہے اور ان سے شرک کا صدور نہیں ہوا, اور دنیا کی مال کی محبت میں وہ لوگ پھنسے جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کئی قبائل مرتد ہوئے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے بعد, جو فتح مکہ پر مسلمان ہو چکے ہوئے تھے. منکرین زکوٰۃ کون تھے؟ زکوٰۃ کافروں سے تو نہیں لی جاتی,
مرتد ہوئے. اور یہی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم پہ آتا ہے کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی. اور ایک حدیث میں اصیحابی اصیحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو نبی اسلام کہتے ہیں پھر میں بھی اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ ہے، اب تیری مرضی ہے، تیرے بندے چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے. اور نبی اسلام فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اچھا، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے اور سیدنا ابو بکر نے ان کے خلاف قتال کیا. سیدنا ابو بکر کے دور میں جو مرتد ہوئے اور حضرت ابو بکر کے دور سے پہلے وہ مسلمان تھے، وہ کون ہیں؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یا قانوناً صحابہ. اسی لیے اصحابی اصحابی کے الفاظ ہیں. یہ لے آتے ہیں امتی امتی والے طریق کو، وہ الگ سے ہے. یہاں تو اسپیسیفکلی یہ ہے. تو دنیا کی محبت میں ہی ہوئے نا، زکات دینے سے انکار کیا، دنیا کی محبت میں ہی کیا نا، تو پڑھے تو تھے. ہاں، خلفائے راشدین سابقون الاولون سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور ان کے پیٹرن پہ چلنے والے لوگ وہ اس فتنے سے آزاد رہے. اور پھر جیسے یہ آگے معاملہ چلتا گیا، ہمیشہ ایک گروہ اس فتنے سے آزاد رہا دنیا کی محبت کے، اور باقی لوگ تو پھر شکار ہوئے ہیں. یہ حدیث کوئی آج کی تو نہیں ہے، نہ یہ حدیث کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ اختلاف کے بعد سامنے آئی ہے. یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی بخاری مسلم میں، اور اللہ کے فضل سے آج سے آلموسٹ 600 سال پہلے بخاری کی شروحات لکھی گئی ہیں جن کے پائے کی دوبارہ کوئی شرح سامنے نہیں آئی، اور آلموسٹ آپ سمجھ لیں فریز ہو چکا ہے یہ معاملہ. پہلی شرح ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری ہے، المتوفا 852 ہجری، ایک شافعی عالم ہے. یہ شافعی وہ مقلد والے نہیں، اسکول آف تھاٹ والے. اور دوسری شرح ہے علامہ بدر الدین عینی کی، المتوفا 855 ہجری، عمدۃ القاری. جناب آپ فتح الباری اٹھائیں، عمدۃ القاری اٹھائیں، دونوں نے اس حدیث کی شرح میں کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر خطرہ ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوورآل امت شرک سے بچ کے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کئی گروہ ایسے ہیں جو کلمہ گو ہو کر بھی، مسلمان ہو کر بھی شرک میں مبتلا ہوئے ہیں. لہٰذا اس حدیث میں جو بشارت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ پوری امت مشرک نہیں ہوگی. مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، یعنی مراد یہ کہ تم سارے مشرک نہیں ہو جاؤ گے میرے بعد، پوری امت نہیں مشرک ہوگی، ہاں چند لوگ ہو جائیں گے. اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی اور بدر الدین عینی. انہوں نے تو خیر لکھا، میں اس کو بخاری مسلم سے پروف کروں گا اس بات کو کہ انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا کہ پوری امت نہیں ہوگی. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے 399 نمبر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. بنی اسرائیل تو سارے گمراہ ہو گئے تھے نا، لیکن میری پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. جو سنن ابی داؤد میں بھی حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک جو ہے نا وہ حق پہ قائم رہے گا، الجماعہ، امت کی مین اسٹریم. 72 کلمہ گوئی ہیں جو دوزخ میں جا رہے ہوں گے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. ایک گروہ، باقیوں کے لیے تو کہہ دیا 72 جب کہہ دیا دوزخ میں ہے تو ایک کے لیے. لہذا وہ جو حدیث ہے نا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو وہ جو شرک کے خدشے سے پاک ہے نا وہ ایک ہی گروہ ہے، لیکن دنیا کی محبت میں ہو جائے گا، اور اس میں کئی لوگ ہوں گے جو نہیں بھی ہوں گے. یہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نا، اس کی شرح جو ہے نا وہ ایک اور حدیث سے ہو جاتی ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے اور مشکات میں بھی، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین سے جا کر نہ مل جائیں اور بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں. نبی اسلام نے فرمایا کہ بتوں کی پوجا تو شروع کر دیں گے میری امت کے لوگ، تو وہ پہلے بت پرست نہیں ہوں گے، بعد میں شروع کریں گے، ورنہ جو پہلے بت پرست حضور کے زمانے میں موجود تھے. اور میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ جو آخری الفاظ ہیں نا یہ وہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں تھے. اور پوری حدیث سے پتہ چلا کہ امت میں گمراہیاں آئیں گی لیکن ایک گروہ حق پر قائم رہے گا. تو وہ ایک گروہ کے لیے بشارت ہے کہ وہ شرک میں نہیں مبتلا ہوگا، باقی سب کے سب کسی نہ کسی فارم میں چلے جائیں گے. تو یہ اس حدیث کی شرح احادیث کی روشنی میں میں نے کی، اور بزرگوں کے اقوال تو میں نے پہلے بتا دیے ہیں فتح الباری سے اور عمدۃ القاری سے، تاکہ کسی کو وہم نہ آئے کہ یہ اپنی کوئی ذاتی تفسیر بیان کر رہا ہے.
اس کے علاوہ کئی ایک احادیث ہیں جو ہماری اس ڈاکٹرن کو سپورٹ کریں گی.